میں اضافہ فرما لیں، درود سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ درود پڑھنے سے زندگی طویل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، معصومین راضی ہوتے ہیں۔ مل کے بلند آواز سے سارے صاحبان درود کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، ساری عبادت فرمائیں، ایسے صلوات پڑھیں جیسے آل محمد لائق کے صلوات ہیں۔ دعا ہے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اب جتنے مومنین جتنے قدم چل کے نواز رسول کی صف اعظم پہ تشریف لائے ہیں، میرا اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ ثواب عظیم نصیب فرمائے۔ بانیان کے اللہ رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بھائی جناب ملک حسن رضا کی یہ صف اعظم بچھائی، میرا مالک قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ اس خاندان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ہم جتنے بھی اس محفل میں حاضر ہیں، ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، مالک ان سب کی بخشش فرمائے۔ مالک انہیں قرب آل محمد علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے۔ اب تھوڑے نہیں بہت زیادہ ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا، کیونکہ دعا محتاج ہوتی ہے آمین کہنے کی۔ پروردگار ہم میں سے کسی بھی علی اللہ پڑھنے والے مومن کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم کربلا کی زیارت نہ کریں۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا پروردگار زمانہ فسق و فجور سے کر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے ایک صلوات سارے صاحبان کو۔ اجازت ہے سرکار میں مجلس پاک کی تلاوت فرما۔ بٹی صاحب دعا فرمائیے۔ دوستان گرامی، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ذی الحج کی 28 تاریخ ہے اور 2 دن کے بعد وہ چاند طلوع ہوگا جس کا ہم سارے انتظار کر رہے ہیں۔ صدیاں گزر گئی، متوجہ ہیں نا آپ سارے؟ میں نے وقت ضائع نہیں کرنا، آپ نے یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا میں ذہنوں پہ بوجھ بننے والا مولوی نہیں۔ چند سطریں میں نے آپ کے سامنے دعا لینے کے لیے کہنی۔ بھٹی صاحب صدیاں گزر گئی، زمانہ حسین کا ذکر کر رہا ہے، دنیا نے لاکھ کوشش کر لی، حسین ان سے مٹ نہیں سکا۔ نہیں ایسے نہیں، اگر میرا حق بنے پھر تائید آپ نے فرمانا، میں آسان کر کے پڑھ دیتا ہوں۔ جتنے بزرگ بیٹھو میری تائید فرمانا، قبلہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت اس کا احترام اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ سامنے موجود رہتا ہے۔ آپ نے منسٹر بھی آگے دیکھے ہوں گے، پرائم منسٹر بھی آگے دیکھے ہوں گے، کوئی کتنا بڑا دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کی عزت اس کا احترام باوجود اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تقریر ختم کر کے چلا جاتا ہے، جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس بادشاہ کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے۔
پھر سمجھ حسین کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم 14 صدیاں گزر گئی، حسین کو نظروں سے اوجھل ہوئے، لیکن حسین کا دربار آج بھی سجا ہوا ہے۔ آپ جی سرکار سلامت رہیں۔ دنیا کے بادشاہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ حسین اس بادشاہ کا نام ہے جسے ہماری نظروں سے غائب ہوئے 1400 سال گزر گئے۔ حسین کا دربار آج بھی موجود ہے۔ یہ دربار موجود کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین ایک ایسا شباب ہے جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ مجھے ایک بندے کی تائید چاہیے، بھٹی صاحب، حسین اس عروج کا نام ہے جس کے بعد کوئی عروج ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کسی ایک بہت بڑے فلسفی نے کہا تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی انسان کے خلاف 3 طاقتیں استعمال کی جائیں تو 6 مہینے کے بعد اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا، میں پہلی سطر پڑھنے لگا۔ بہت بڑے فلسفی نے کہا تھا اگر کسی بندے کے خلاف 3 طاقتیں استعمال کرو تو 6 مہینے کے بعد اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہوں تینوں طاقتوں میں سے پہلی طاقت ہے پاور آف دی کمیونیکیشن۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے تو اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ دوسری ہے پاور آف دی ویلتھ۔ اس نے کہا اگر کسی کے خلاف دولت خرچ کی جائے تو اس بندے کا نام 6 مہینے کے اندر مٹ جاتا ہے۔ تیسری ہے پاور آف دی اسٹیٹ۔ وہ فلسفی کہتا ہے اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے تو اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں گھر جا کر سوچنا حسین کسے کہتے ہیں؟ مجھے اس پاک ممبر کی قسم 1400 سال سے یہ ساری طاقتیں حسین کے خلاف ہیں۔ 1400 سال سے یہ ساری طاقتیں میرے مولا کے خلاف نبردازماں ہیں۔ تخت حسین کے خلاف، تاج حسین کے خلاف، حکومت حسین کے خلاف، حرام کی کمائی ہوئی دولت حسین کے خلاف، جن کے شجرے نہیں ملتے حسین کے خلاف، مولوی حسین کے خلاف، مفتی حسین کے خلاف، مورخ حسین کے خلاف۔ خدا کی قسم 1400 سال سے کمینی عورتوں کی نجس اڑا دے، فتوے دے دے گا، تھک نہیں۔ حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے۔ آپ جی ہیں سرکار سلامت رہے۔ نہیں ایسے نہیں، مل کے سارے عبادت فرما لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا فتوے دے دے کر تھک گئی، حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے۔ جاؤ جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو، تاریخ کہتے تخت حسین کے خلاف ہے، تاج حسین کے خلاف، حکومت حسین کے خلاف، لیکن تاریخ کہتی وہ تاج مٹ گئے، حسین نہیں مٹ سکا۔ وہ تخت غرق ہو گئے، حسین نہیں مٹ سکا۔ حکومت غرق ہو گئی، حسین نہیں مٹ سکا۔ دیکھنا میری طرف پھر مرید کے والوں، سوچنا تو پڑے گا نا کہ جب کائنات کی ہر طاقت حسین کے خلاف ہے پھر حسین ان سے مٹا کیوں نہیں؟ جواب آئے گا صرف اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے بہادر کا نام حسین ہے۔ نہیں میں تصویر دکھانے لگا ہوں جس بندے کے دل میں حسین بادشاہ کی محبت ہے، میں اس کے لیے تصویر دکھانے لگا ہوں کہ حسین ان سے مٹا کیوں نہیں؟ 1400 سال ہو گئے، بنی امیہ کی اولادیں میرے مولا کا نام مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حسین ان سے نہ مٹ سکا ہے، نہ قیامت تک مٹ سکے گا۔ آپ آخر علماء سے وجہ پوچھنا کہ حسین ان سے مٹا کیوں نہیں؟ دیکھنا میری طرف، یہ آنے جانے والے مومن آتے رہیں گے، چاچا جی جلدی بیٹھ جائیں تو میں فکر کہوں، دنیا کوشش کر کر کے تھک گئی، حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے، ان سے حسین مٹا کیوں نہیں؟ جواب آئے گا صرف اس لیے کائنات کے سب سے بڑے بہادر کا نام حسین ہے، کائنات کے سب سے بڑے شجاع کا نام حسین ہے۔ جس بندے کو ابھی تک میری بات کی سمجھ نہیں آئی میں اسے تصویر دکھانے لگا ہوں کہ حسین کتنی بڑی طاقت کا نام ہے۔ جاؤ جا کے تاریخیں پڑھ کے دیکھو، تاریخ کہتے ہیں حسین کائنات کا کوئی اتنا بڑا بہادر ہے کہ پیغمبر اعظم کو قتل کیا گیا لیکن پیغمبر کے قاتل چھپ گئے، علی کو قتل کیا گیا، علی کے قاتل چھپ گئے، محمد کے شہر
سارے عبادت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و اچھا میں دیکھ رہا ہوں بندے یا علی بھی فرض کفایہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں۔ فرض کفایہ سمجھتے ہیں آپ؟ بیٹی صاحب ابھی تو آغاز مجلس ہے، شام تک مجلس رہے۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ اگر چند بندے بھی مل کے ادا کر دیں تو سارے اللہ ہی ہو جاندے۔ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، علی کا نام فرض کفایہ نہیں، علی کے نام لینے کا فائدہ اسے ہوگا جو اپنے حصے کا نام خود لے گا۔ ویسے بھی آپ تھکے تھکے ایسے نعرے لگا رہے ہیں جیسے کوئی مریض حکیم کو حقیقت دے رہا ہو، وہ اپنے پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کروایا ہو۔ تم فرار کے نہیں حیدر قرار کے ماننے والے ہو، اس لیے زندگی میں کبھی بھی تمہیں موقع مل جائے تو اپنے پیر کا نام یا علی آہستہ نہ کہنا۔ خدا کی قسم تمہیں پتہ ہی نہیں کہ علی بادشاہ کے نام لینے کے فائدے کتنے ہیں۔ میرے جیسا کامل بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے تو صرف یا علی کہنے کا ثواب نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں تمہیں ایک حدیث نبی کی سنا دیتا ہوں۔ میرے فکرے دیکھنا بھائی میری طرف، میں آپ کی زیادت کر کے فکرے کہہ رہا ہوں۔ ایک ایک بندے کے چہرے پہ میرا دھیان ہے، میں آپ کو یا علی کہنے کا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ فکرے میرے نہیں، حدیث ہے میرے نبی کی، اور اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا میں نے نام لیا، کئی بندے پریشان ہو گئے ہیں، اور جیسے اس صحابی کا نام میں نے لیا نا ایسے پرچے نہیں ہوتے۔ میں پھر بابا سو ممبر پہ کھڑا ہوں، میں عزت اور احترام کے ساتھ نام لینے کا عادی۔ یا علی کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہمارے گھر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جو بندے یا علی آہستہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ایک حدیث سنا کے میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہمارے گھر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن مولا جب ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو کیا جنت میں بھی سب کے گھر برابر ہوں گے؟ نبیوں کے نبی نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ لا واللہ لا، نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی نے کہا نا کہ جنت میں سب کے گھر برابر نہیں ہوں گے تو وہ فرماتے پھر میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کے نانے سے پوچھا مولا پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کس بندے کا گھر جنت میں بڑا ہے اور کس کا چھوٹا ہے؟ اور مولا کوئی طریقہ تو ایسا بتا دے جس سے جنت میں بڑا گھر مل جائے۔ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھنا، جو بندے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ان جنتیوں سے کہو اپنی پوری طاقت سے یا علی کہیں، لہذا جس کی یا علی کہنے کی جتنی دور آواز جائے گی اسے اتنا بڑا جنت میں گھر مل جائے گا۔ نہیں ایسے نہیں، جنت میں بڑا گھر لینے کے لیے مل کے کلیجے کی طاقت سے بولو حیدری۔ آپ جی سرکار سلامت رہے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیرے انتقام کے، تو نے اپنے قاتل کو بے نقاب ہی اتنا کیا کہ آج تیرے قاتل کا نام گالی بن کے رہ گیا۔ جتنے دانا بندے بیٹھو میری تائید فرمان، اتنا انتقام بھٹی صاحب میرے بادشاہ نے یزید ملعون سے لیا کہ آج اگر کسی ہندو کو بھی یزید کہو تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، آج کسی غیر مسلم کو بھی یزید کہو تو اسے غصہ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سارے مذہب مسلک کربلا سے پہلے ہوں گے۔ ویسے غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے فرقے، یہ مذہب، یہ مسلک کربلا سے پہلے ہوں گے، لیکن کربلا کے بعد طبقے ہی صرف دو ہیں، یا یزید والے یا حسین والے۔ جلدی زحمت فرمائے۔ اس لیے سامعین گرامی، بے شمار میری طرف متوجہ رہے سرکار، کیونکہ محرم قریب ہے، میں حسین بادشاہ کی عزاداری کی 2-4 سطریں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور کیمرے سامنے ہیں، بابا ممبر پہ کھڑا ہوں، جو بندہ اس ممبر پہ کھڑا ہو کر جھوٹ بولے اس سے بڑا لعنتی نہیں ہوتا۔ یہ وہ سطریں پڑھنے لگا ہوں جو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے
لیے مجھے آپ کی دعا چاہیے. پہلی دفعہ صدر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خدا کی قسم اتنا بڑا انتقام لیا حسین نے یزید سے کہ آج غیر مسلم بھی اپنے آپ کو یزیدی کہلوانا پسند نہیں کرتا. لیکن یہ سبب کربلا کے بعد جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا دفاع کرتا ہے. مثال کے طور پر جو مومن حسین سے محبت کرتے ہیں وہ کربلا کے بعد حسین کا دفاع کرتے ہیں. اور جن بندوں کو یزید سے پیار ہے وہ آج بھی یزید کا دفاع کرتے ہیں. تیرا حافظہ کمزور نہیں. ابھی پچھلے سال کی بات ہے, میں نے ٹی وی پہ دیکھا کراچی میں بڑے بڑے نام نہاد بڑی بڑی داڑھیوں والے مولوی ٹرک کی چھت پہ کھڑے ہو کے یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے. اور یہ یزید کا تحفظ نہیں تو اور کیا ہے. خدا کی قسم آج بھی جن بندوں کو اپنی جنت اور جہنم کا پتہ نہیں ان کا بھی یزید کو جنت میں لے جانے کا پورا پلان ہے, حالانکہ انہیں اپنی جنت اور جہنم کنفرم نہیں. جو بندے چوکوں میں آپ کو تائید آپ سے کروا لیتا ہوں, خدا کی قسم ان کے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھو کہ بلا آپ جنت میں جائیں گے. بھٹی صاحب وہ آگے سے شرما جاتے اور شرما کے کہتے ہیں جی یہ اللہ میاں کو پتہ ہے. ان سے پوچھو آپ جنت میں جائیں گے, جو جنت کے ٹھیکیدار بھی بنتے وہ کہتے ہیں جی اللہ میاں کو پتہ ہے. لیکن اگر یہی سوال کسی ملنگ سے پوچھو, میں نے ایک ملنگ سے کہا, میں نے کہا ملنگ جی آپ بھی جنت میں جائیں گے؟ خدا کی قسم جو اس ملنگ نے مجھے جواب دیا میں آپ کو سنانے لگا. میں نے مجل سے بنتی دیکھی اس فکرے پہ. میں نے ملنگ سے کہا مولا کا ملنگ, میلے سے کپڑے لیکن پاک تھے. اوے میلے ہونا جرم نہیں ہوتا, نجس ہونا جرم ہوتا ہے. ملنگ میلے کپڑوں والا یا حسین کرتا پھر رہا تھا یا علی یا علی. میں نے اسے کہا ملنگ جی آپ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس نے ہنس کے کہا مولوی صاحب اگر ہم نے جنت میں نہیں نہ جانا تو پھر جنت والی گالی کو نا یا زحمت فرما. اس نے کہا اگر ہم نے جنت میں نہیں جانا پھر جنت والی بات ہی کوئی نہیں. یہ فکرہ میں نے کیوں کہا, اس لیے کہ یہی سوال خطیب آل محمد قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب سے بھی ہوا تھا. کہ کسی بندے نے زیدی صاحب سے کہا تھا زیدی صاحب آپ علی اللہ پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں گے؟ جب کہا نا کیا آپ علی اللہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے؟ زیدی صاحب فربتی طبیعت کے مالک تھے, ان کی ایک ایک سطر میں ایک ایک لفظ میں کئی کئی معنی چھپے ہوتے تھے. دیکھنا میری طرف, زیدی صاحب نے کہا اگر ہم علی اللہ پڑھنے والوں نے بھی جنت نہیں جانا تو پھر اللہ نے اپنی جنت کرائے پہ دینی ہے نہیں. جو اس فکرے پہ چوپنا تمہارا حصہ کرائے پہ چڑھے. لیکن جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جنت میں ضرور جائے گی. اگر کسی بندے کو شخص کو تم سے تصویر دکھا دیتا ہوں, جاؤ جا کے کتابیں پڑھ کے دیکھ لو. بھائی آپ یہ حقیقت تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے عالم علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں یہ حقیقت لکھ دی ہے, اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے ویڈیو بیان موجود ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اعظم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کے فرمایا تھا, نبی نے فرمایا تھا ایھا الناس لوگوں سنو, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ. نبی فرماتے ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں گے لیکن ایک قوم ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی. سارے جہنم جائیں گے, ایک قوم جنت میں جائے گی. ڈاکٹر طاہر القادری کے فکرے وہ فرماتے ہیں جب نبی نے کہا نا سارے جہنم جائیں گے ایک قوم جنت میں جائے گی, تو بندوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قوم جو جنت میں جائے گی اس کی پہچان کیا ہے؟ مسکرا کے نبی نے فرمایا سنو, جو بندے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا امام علی ہوگا. یا علی, ان کا امام حیدر قرار ہوگا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ لہذا سامعین گرامی جنہیں اپنی جنت اور جہنم کا پتہ نہیں وہ بھی یزید کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے تو بندے اس ملعون کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے کی کوشش میں بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ یزید رضی اللہ بن جائے. لیکن چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا, انہیں پتہ ہی نہیں جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی حسینی باقی ہے اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ والا ٹائٹل لگ ہی نہیں سکتا, کیونکہ رضی اللہ والا ٹائٹل نبی کے صحابہ کا ٹائٹل ہے. یہ فاسقوں کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتا.
میں بلا تفریق مذہب و ملت گزارش کر رہا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ٹائٹل صحابہ کا ٹائٹل، وہ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے اپنی مرضی کے بندوں کا یہ ٹائٹل بچا لو، نہیں یار چپ رہو گے۔ اگر تمہاری فقہ میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہے اور اسی فقہ میں تم یزید کو رضی اللہ کہو گے تو پھر غیر مسلم سوچیں گے نہیں کہ شاید ان کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے؟ اور خدا کے لیے یزید کو رضی اللہ نہ کہو کیونکہ رضی اللہ کی عزت بچ جائے گی۔ لیکن آج میں نے بڑے بڑے بندے ایسے دیکھے جو ہم شیعوں پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ میں شرافت بات ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، میری قوم کا وہ شیعہ ہی نہیں جو نبی کے نیک صحابہ کا منکر ہو۔ ہم عدن متوجہ، مجھے ایک ایک بندے کی قائد چاہیے، خدا کی قسم ہماری کروڑ جانے قربان نبی کے نیک صحابہ پر، وہ صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے، اس سے زیادہ ہمارے لیے شرف کوئی نہیں۔ صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بنے، ہمارے لیے اس سے بڑا شرف ہی کوئی نہیں۔ باقی رہ گئی بات صحابہ کی عزت کی، تو میں مرید کے مرکزی اجتماع میں کہہ رہا ہوں، اے جتنی عزت نبی کے صحابہ کی ہم شیعہ کرتے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ عزت ہے نبی کے صحابہ کی کہ میری قوم کا مارے سے مارا ماتمی بھی مرتے مر جاتا ہے لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں سمجھتا۔ مجھے تائید چاہیے ایک ایک بندے کی، ہم مرتے مر جاتے ہیں لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام کی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، لیکن اب مسلمانوں میں چھپے ہوئے وہ وائرس تو تلاش کر جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور پھر یزید کو جنت میں لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اگلی بات میری کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ خدا کی قسم وہ بندے بھی یزید کو جنتی سمجھتے ہیں جو آدم نبی کے بیٹے کے قاتل کو جنتی نہیں کہتے۔ جس کے ذہن میں تاریخ ہے وہ میری تائید فرمائے۔ مجھے بول کر بتاؤ، کبھی آپ نے کسی ایسے مولوی کو دیکھا ہے جو کسی ٹرک کی چھت پہ کھڑا ہو کے مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کر رہا ہو جی آدم کے بیٹے کے قاتل کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے، ہو سکتا ہے اللہ آدم کے بیٹے کے قاتل کو جنت میں بھیج دے۔ وہ آدم کے بیٹے کے قاتل کو تو کوئی جنتی نہیں سمجھتا۔ چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا، چلو میری چھوڑو، میں تو شیعہ خطیب ہوں، گھر جا کے اپنی اپنی مرضی کے دینی دانشوروں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ بلا آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ کہ بلا میری تائید فرمانا، ان سے پوچھو، جاؤ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں دینیات اسلامیات پڑھانے والے پروفیسروں سے جا کر پوچھو کہ آدم کے بیٹے کا قاتل جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو خدا کی قسم ہمارے بھائی پتہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اور شیعہ تم کیسی بات کرتے ہو، بھلا آدم نبی کے بیٹے کا قاتل جنت میں چلا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواہ قاتل دوسرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خواہ قاتل دوسرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اے حابیل کا قاتل قابیل ہے، قابیل بھی بیٹا آدم کا تھا، لیکن کوئی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے جو آدم کے بیٹے کو جنتی لکھ دے، بلکہ جو بھی کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور جب چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل، جب امتی نبی کے بیٹے کا قاتل جنت میں نہیں جا سکتا تو محمد کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ کیسے کر سکتا؟ اللہ اکبر، بس 2-3 منٹ کی زحمت۔ جی بسم اللہ، مل کے بلند آواز اللہم صلی اللہ۔ جب چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل جنت میں نہیں جاتا تو محمد کے بیٹے کا قاتل جنت میں کیسے چلا جائے؟ بیٹی صاحب تائید فرمائیں گے، آپ بھی جتنے بزرگ بیٹھے ہمارے مذہب میں پنجابی کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، مولانا قاری جان محمد صاحب، یقیناً بزرگ ذہنوں میں ان کا نام ہو، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے پنجابی میں، مولانا قاری جان محمد صاحب۔
ان سے ایک مولوی صاحب کہنے لگے قاری صاحب آپ شیعوں کو نا یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. قبلہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں حسین سخی کا بیٹا ہے. قبلہ نے کہا چلو اتنا تو مان گئے ہو نا کہ حسین سخی کا بیٹا ہے. اس نے کہا آپ کو لعنت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حسین سخی کا بیٹا ہے, خود بھی سخی. ہو سکتا ہے قیامت والے دن محمد کا بیٹا حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے, پھر تمہاری ان لعنتوں کا کیا بنے گا؟ جملہ سمجھنا, میرا جملہ نہیں, بندہ بڑوں کے لفظ اپنے نام سے پڑ جائے یہ دیانتداری نہیں ہوتی. میں بالکل آخری فکروں کے قریب ہوں. قاری جان محمد صاحب سے اس نے کہا آپ لعنت کرتے ہیں یزید پہ, آپ کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے حسین قتل معاف کر دے, پھر تمہاری ان لعنتوں کا کیا بنے گا؟ قبلہ نے کہا چلو ابھی تک حسین نے قتل معاف کیا تو نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں یزید پر احتیاطاً لعنت کرنے دے, احتیاطاً لعنت کرنے دے. اس بندے نے کہا نہیں, اگر آپ احتیاطاً بھی لعنت کریں گے تو پھر آپ کی ان لعنتوں کا کیا بنے گا؟ جب اس نے بار بار کہا نا کہ آپ کی لعنتوں کا کیا بنے گا, قاری صاحب نے دیکھ کے کہا تیری مت ماری گئی ہے, حسین اتنا بڑا سخی ہے کہ اپنا قتل معاف کر دے گا, اور یزید اتنا ہی بے غیرت ہے کہ ہمیں 4 لعنتیں ہی معاف نہیں کرے گا. لیکن شیعہ سنی بھائیو, یہ بندے یزید کا دفاع کرتے کیوں ہیں؟ میں آخری اپیل کر رہا ہوں, انہوں نے یزید کا دفاع کیا کیوں؟ میں اسی جملے پہ فضائل ختم کر دوں. پڑھتا رہتا, شام تک پڑھتا رہتا, آل محمد کے صدقے میں اتنا علم پاک حسین کی ماں نے مجھے عطا کیا ہے, میں شام تک پڑھتا رہوں, یہ موضوع ختم نہیں ہوتا. لیکن شام تک کی گفتگو کا ایک نتیجہ ہے جو اسی فکرے میں پڑھنے لگا ہوں, بندے یزید کا دفاع کرتے کیوں ہیں؟ آج یہ وجہ سن لے, میں ممبر چھوڑوں, متوجہ ہیں, میں یہ وجہ پڑھوں. قبلہ بندوں نے یزید کا دفاع کیا کیوں؟ اللہ سلامت رکھے ہماری پنجاب پولیس کو. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں وہ وجہ بتانے لگا ہوں کہ مسلمان یزید کا تحفظ کرتے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے راز کیا ہے, کہ جو بندوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ محمد کے بیٹے کا قاتل, لیکن بندے پھر بھی اسے بچاتے کیوں ہیں, اس کا تحفظ کیوں کرتے ہیں. میں یہ وجہ پڑھنے لگا ہوں. سب سے اچھی ہمارے ملک کی پنجاب پولیس ہے. یہ اچھی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ سلامت رکھے انہیں, ابھی محرم آئے گا, یہ جگہ جگہ ڈیوٹیاں دیں گے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے جو حسین کے ماتمیوں کی حفاظت میں کھڑے رہتے ہیں. ملنگ جی, سب سے اچھی ہماری پنجاب پولیس, اور یہ اچھی اس لیے ہے کہ ان سے زیادہ اچھے طریقے سے کیس کوئی سالو کر ہی نہیں سکتا, ان سے زیادہ کیس کی کوئی کھوج نکال ہی نہیں سکتا, کیونکہ ان کے پاس انویسٹیگیشن کے بڑے بڑے کمال طریقے ہوتے ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ طریقے ہیں ان کے پاس مجرموں سے جرم قبول کروانے کے. چلو میں ابھی تصویر دکھا دیتا ہوں. انہیں اتنے طریقے آتے ہیں کہ کسی کو آتے ہی نہیں. خدا کی قسم بھٹی صاحب, یہ پولیس والے اگر کسی جیب کترے کو بھی پکڑ کے لائیں نا, جیب کترے کو بھی پکڑ کے لائیں, تو یہ اس سے بھی پہلا سوال یہی کرتے ہیں, تیرا ابا کی کردہ ہوئے نہیں. جس بندے نے پریکٹیکل دیکھا ہوگا وہ میری تعریف فرمائے. پولیس والے یہی پوچھتے ہیں کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال فضول ہے, یہ سوال بے مقصد ہے, اور جب میں غلط سمجھتا تو کیا سوچتا تھا, میں کہتا تھا کہ چوری کسی نے کی ہے, یہ پوچھ کسی اور کا رہے, جیب اس نے کاٹی ہے, یہ اس کے ابے کا کیوں پوچھ رہے ہیں. پہلے میں سمجھتا تھا یہ سوال غلط ہے, لیکن شیعہ سنی بھائیو اب جب کتابیں پڑھی تو پتا چلا کہ یہ سوال صحیح ہے, کیونکہ یہ جیب خطرے سے بھی اس کے باپ کا پوچھ کر چیک کرتے ہیں کہیں یہ سارا خاندان تو لفنگوں کا نہیں ہے نا. یار میری تعریف فرمانا, یہ باپ کا پوچھ کر چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ سارا خاندان نہیں تو لفنگوں کو نہیں ہے. تو جب جیب خطرے سے بھی اس کے باپ کا پوچھا جاتا ہے تو کیا ہم حسین کے قاتلوں کو چھوڑ دیں گے؟ زحمت فرمانا میرے ساتھ, زحمت فرمانا. پھر ہم بھی چیک کریں گے کہیں سارا خاندان تو قاتل نہیں. سارے نہ ہی سمجھو کہ ٹھیک ہے, ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. میں نتیجہ اپنی گفتگو کا پڑھنے لگا, ہم بھی چیک کریں گے کہیں سارا خاندان تو قاتل نہیں. یزید کا تحفظ کیوں کیا؟ قبلہ بھٹی صاحب, ہمارے ساتھوں کے میں ہمارے محلے میں نا ایک جہاز رہتا تھا. جہاز سمجھتے ہیں آپ؟
اور یہ نشئی وغیرہ جو ہوتے ہیں، اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اتنے بڑے مجمع میں ایک میں ہی پینڈوں، اور یہ نشئی وغیرہ جو پوڈری ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جہاز۔ ماں دعا کرتی ہے اللہ کرے میرا بیٹا بڑا ہو کے پائلٹ بنے، کئی بدبخت بڑے ہو کے جہاز بن جاتے ہیں، اور قبلہ پھر وہ اکثر نہروں کے پلوں کے نیچے لینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا اسی طرح کا ایک جہاز ہمارے ساتھوں کی میں بھی رہتا تھا، نشئی پوڈری۔ اس نے ایک دفعہ ایک بندے کو فائر مار دیا۔ یزید کا تحفظ کیوں ہوتا ہے؟ اس نشئی نے بندے کو فائر مار دیا اور موقع پر وہ نشئی پکڑا گیا۔ بندے ابھی اسے پکڑ کے مار رہے تھے یا اوپر سے پولیس آ گئی، پولیس اسے پکڑ کر تھانے لے گئی۔ ابھی اسے تھانے میں گئے ہوئے 2 گھنٹے گزرے تھے کہ ایک علاقے کے ایم پی اے صاحب جا کر اسے چھڑوا کر لے آئے۔ نہیں، پچھلے بندے میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے۔ قبلہ وہ نشئی موقع پہ پکڑا گیا، ریوالور سمیت پکڑا گیا، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، موقع پہ پکڑا گیا۔ بندے اسے مار رہے تھے، پولیس آ گئی، پولیس اسے پکڑ کے تھانے لے گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد ایم پی اے صاحب جا کر اسے چھڑوا کر لے آئے۔ خدا کی قسم جب ایم پی اے صاحب اسے چھڑوا کر لائے تو پہلے میں بڑا پریشان ہوا کہ جب اس بندے نے فائر مارا ہے تو اس ایم پی اے صاحب نے اسے چھڑوایا کیوں ہے؟ پھر شیعہ سنی بھائیوں مجھے سال کے بعد پتا چلا کہ اس نشئی کے پاس جو ریوالور تھا وہ کسی بہت بڑے چودھری کا تھا۔ اس نشئی کے پاس جو پسٹل تھا وہ ایک بہت بڑے چودھری کا تھا۔ لہٰذا وہ ایم پی اے پاگل نہیں تھا جو اسے چھڑوا کر لے آیا، اسے پتا تھا کہ جب یہ نشئی بے غیرت پکڑا گیا ہے تو پھر بچے گا وہ چودھری بھی نہیں، اس لیے وہ چھڑا کر لے آیا۔ اب پتا چلا بندے یزید کا تحفظ کیوں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یزید کتے کے پاس خنجر بنا ہوا ہے سقیفے کا، یزید کے پاس خنجر ہے سقیفے کا، یہ یزید کا تحفظ کرتے ہی اس لیے ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر یزید پکڑا گیا پھر بچیں گے وہ بھی نہیں۔ اگر یہ پکڑا گیا پھر بچیں گے وہ بھی نہیں۔ اتنا ظلم کیا مسلمانوں نے نبی کی اولاد پہ کہ 4 سال کی بیٹی قاتلوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہیں تم نے میرا بابا نہیں دیکھا؟ آباد رہو، اللہ تمہارا ہے کہنا قبول فرما۔ یہ نہ دیکھنا کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھنا پڑھ کیا رہا۔ جو گھروں سے رونے کے لیے آئے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے شیعہ روتے بڑا زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہم روتے صرف اس لیے جنہیں تم مانتے ہو ان کی تو محلوں میں بیٹھی رہے۔ کربلا میں رول گئی تو محمد کی اولاد۔ یقیناً آپ جتنے رونے آئے ہوئے ہیں آپ کی بیٹیاں ہوں گی، میں آپ سے پوچھتا ہوں روتی آنکھوں سے دعا کرو پروردگار کوئی بیٹی پردیس میں ہو اسے باپ کی موت کی خبر نہ ملے۔ آمین کہنا جتنے رونے والے بیٹھے ہوتے۔ میرا اللہ جانتا ہے بیٹیوں سے باپ کی موت برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے کسی کا باپ مر جائے، بندے اس بیٹی کو باپ کی فوتگی کی اطلاع دینے کے لیے فون کرتے ہیں، اور جو سیانے بندے ہوتے ہیں نا وہ فون کر کے ڈائریکٹ بیٹی کو نہیں بتاتے کہ تیرا باپ مر گیا، بلکہ بندے اسے فون کر کے کہتے ہیں بیٹا جلدی آ جا تیرا باپ بیمار ہے، بیٹا جلدی آ جا ڈاکٹروں نے تیرے بابے کو جواب دے دیا، تیرا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے۔ خدا کی قسم بندے اس بیٹی کو بتاتے نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ پیچھے سے آواز دے کے کہہ دے نا کہ اجڑی کو بتا دو اس کا باپ مارا گیا، بندے رو کے کہتے ہیں نا نا یار وہ بیٹی ہے اسے نہ بتانا، اگر اسے باپ کی موت کا پتہ چل گیا وہ وہیں پہ مر جائے گی، اس نے سفر کر کے آنا ہے اسے نہ بتانا۔ بندے بیٹیوں کو نہیں بتاتے۔ پھر رکھ میرے سر پہ قرآن میں غلط پڑھو، حسین کی بہنیں میری شفاعت نہ کریں۔ جن شہزادیوں کو رونے آئے ہونا اس بہن اور بیٹی نے کہیں دور سے نہیں آنا تھا، بلکہ مقتل کے 70 قدم پہ بہن کھڑی ہوئی تھی، 4 قدم پہ بیٹی کھڑی ہوئی تھی جو قاتل کی منتیں کر کر کے کہہ رہی تھی اور ظالم نہ مار، ہماری ماں نے چکی
دعا مانگ لو۔ اللہ اس غم کے سوا تجھے کسی غم میں نہ رلائے۔ باپ مر جائے، بیٹی جنازے پہ آتی، رشتہ دار بھی آتے ہیں، میں مصاحب نہیں تیرے معاشرے کی ایک دو بات کرنی چاہتا ہوں، بیٹی بھی آتی ہے، رشتہ دار بھی آتے، کئی بندے جنازہ پڑھ کے واپس چلے جاتے، کئی کل شریف کا ختم ملا کے واپس چلے جاتے۔ عزادار اور رونے والوں، اگر کوئی نہیں جاتی تو وہ بہنیں نہیں جاتی۔ اگر کوئی بی بی محلے کی آ کے ان سے کہے نا کہ تو نے بھائی کا جنازہ تو پڑھ لیا ہے، اب تو نے واپس گھر نہیں جانا، وہ رو کے کہتی ہے کیسے جاؤں، ابھی تو میرے بھائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ آباد رو، شرما کے فرصہ نہ دینا، جو اس غم میں رو کے جو تیری دعا ہو وہ مانگ لینا، کیونکہ آمین حسین کی سکینہ کہتی ہے میں آخری فکروں کے بالکل قریب ہوں۔ بیویاں اس سے پوچھتی ہیں تو نے گھر نہیں جانا، وہ رو کے کہتی ہے کیسے جاؤں، ابھی تو میرے بھائی کا کفن میلا بھی نہیں ہوا۔ محلے کی عورتیں فرصہ دینے آئیں گی، وہ کیا کہیں گی کیسی بہن تھی جو بھائی کے چہلم تک بھی نہیں رک سکی۔ خدا کی قسم بہنوں کی حسرت ہوتی، میں بھائی کے چہلم تک پہ کے گھر میں رک جاؤں، بہنوں کی حسرت ہوتی ہے۔ ہائے قسمت علی کی بیٹی زینب کی جو ہاتھوں میں رسیاں پہن رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میری بڑی حسرت تھی میں کربلا میں تیری قبر بناتی، حسین میری بڑی حسرت تھی میں تجھے کفن پہناتی، حسین میری حسرت تھی میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، لیکن حسین مجھے معاف کرنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ اے نانے کی امت رسیاں لے کے آ گئی ہے، حسین میں رسیاں پہن کے شام جا رہی ہوں۔ میں آخری فکر کہہ رہا ہوں جو اب تک نہیں رو سکا، وہ جھولی پھیلا میں گناہگار ہو کے فکر پڑھتا ہوں، اللہ تجھے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کہا میں رسیاں پہن کے شام جا رہی ہوں، بی بی فرماتی ہے حسین میرا سفر بڑا ہے لیکن میں چاہتی ہوں میں جانے سے پہلے ایک دفعہ تیری زیارت کر لوں، میں حسین ایک دفعہ تجھے ملنا چاہتی ہوں، مجھے بتا تو اترا کہاں ہے۔ جب کہا اترا کہاں ہے، عزادار کوئی آواز نہیں آئی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین ویر میں تجھے بہن بن کے نہیں، علی جیسے قوم اولے العمل کی بیٹی بن کے گزارش کرتی ہوں تو جہاں بھی اترا ہے مجھے بول کر جواب دے۔ پتھر دل کا ضامن میں جو گھر سے رونے کے لیے آیا آخری سطر ہے، جب کہا حسین مجھے آواز دے، عزادار تیروں کے ڈھیر کے نیچے سے، تلواروں کے ڈھیر کے نیچے سے، پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا اختی بہن آجا میں یہاں ہوں، زینب آجا میں یہاں ہوں۔ عزادار علی کی بیٹی آواز پہ چلتی ہوئی اس پتھروں کے ڈھیر کے قریب پہنچی، پتھروں کے ڈھیر کے قریب جا کے نا علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی۔ بی بی دیکھ رہی تھی اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں ہاتھوں سے پتھر ہٹاتا، میں مر جاتا یہ فکر نہ کہتا، میرا کلیجہ برداشت نہیں کرتا میں چھل سطر پڑھوں، جتنے سید بیٹھے ہوتے تو کہتے مجھے معاف کر دینا۔ بی بی دیکھ رہی تھی اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو میں ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی، پتھر کیسے ہٹاؤں؟ جب سوچا نا پتھر کیسے ہٹاؤں بتاؤں، پھر علی کی بیٹی نے پتھر کیسے ہٹائے؟ راوی کہتے ہیں جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا، جیسے کوہریوں کے پائے چل کے حسین اکبر کی لاش پہ گیا تھا، علی کی بیٹی نے حسین کے بدن سے کوہریوں کے ساتھ پتھر ہٹانا شروع کیے۔ عزاداروں پتھر ہٹاتے ہٹاتے علی کی بیٹی کی نظر حسین کے بدن پہ پڑی، حسین کا نظر آنا تھا یا بی بی نے 3 سوال کیے، حسین نے ایک جواب دیا۔ بی بی کا پہلا سوال آیا آئینہ لباس ہوتا یا آخی، حسین ویر تیرا لباس کہاں گیا؟ آئینہ راس ہوتا یا آخی، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ آئینہ زباب کا یا آخی، حسین تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ مقتل کے بہن نے 3 سوال کیے تھے، حسین نے صرف ایک جواب دیا، آئینہ رداؤ کے یا اختی، زینب تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ آواز آئی حسین نہ رلا، اور تیرا قاتل نیزے کی نوک سے میری چادر چھین کے لے گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔